नाज़रीन, इस्लामाबाद एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह बनने जा रहा है। इतलात हैं कि अमरीकी वफूद और ईरानी वफूद और सऊदी अरब और इजिप्ट के वफूद, साथ साथ टर्की के लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? मुआहदा करने आ रहे हैं, ईरान वर्सेस यूएस। अब ये जो मुआहदा है, इसके बारे में पूरी दुनिया में मुख्तलिफ आ रहा है। हम इसको क्या समझें कि ये मुआहदा होना ईरान की फतह है या अमेरिका की फतह है? कौन से अवामिल हैं जो इन पार्टीज़ को मुआहदे की तरफ मजबूर कर रहे हैं, धकेल रहे हैं? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है या इन ममालिक की अपनी मिलिट्री कंस्ट्रेंट हैं, स्ट्रेटेजिक कंप्लेंट्स हैं? इन सारे इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इमरान रफ़ीक साहब। इनको हम इस प्रोग्राम में गाहे बगाए मदऊ करते हैं क्योंकि इनके थ्रू हमें जो जेन ज़ी है उनकी ओपिनियन की रिफ्लेक्शन नज़र आती है, और ये एक बहुत ही वाइब्रेंट और डाइवर्स किस्म के इंटरेस्ट में ये चलते हैं। ये सिर्फ इंजीनियर नहीं है, ये साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये साथ साथ लिटरेरी एक्टिविटीज़ में होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में होते हैं, स्पोर्ट्स में इनका इंटरेस्ट है। इमरान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि स्टूडेंट या नौजवान नस्ल क्या समझती है कि ये जो अभी जंग हुई है उसमें अब मुआहदा हुआ है, ईरान की फतह या अमेरिका की फतह है? ज़्यादा जो हमारी यूथ है वो ईरान के साथ खड़ी रही है और वो समझते हैं कि ईरान इस जंग में जीत चुका है। जिस तरह उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया पूरी वर्ल्ड के लिए, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके और फ्यूल क्राइसिस हुआ पूरी दुनिया में, इससे उन्होंने शो किया है कि ईरान की इस दुनिया के लिए कितनी अहमियत है। और अच्छा, ईरान के साथ हमदर्दी, उसके लिए एक वजह हम कर लें कि जी वो मुस्लिम कंट्री है। बिल्कुल। दूसरी वजह कर लें हमारा हमसाया नेबर कंट्री, नेबर है, ठीक है। लेकिन नेबर हमारा अफ़गानिस्तान भी है, नेबर इंडिया भी है, नेबर चाइना भी है। ईरान के साथ आप क्या समझते हैं, ये जो हमदर्दी की लहर उठी है उसके पीछे ये वजह भी है कि इसराइल ईरान के ऊपर हमलावर हुआ? बिल्कुल, ये एक वजह है कि और क्योंकि हमारे शायद अगर कुछ हमने जब यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ कुछ हम पे जोर है तो फिर हमने दोनों की तरफ बीच बचाव करा, क्योंकि हमने उनका भी कर्जा देना है और इनका भी कर्जा देना है। अच्छा। और दूसरी वजह ये कि जो ओपोनेंट कंट्री था इसराइल, उनको हम तस्लीम ही नहीं करते, तो वो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था कि हम इसराइल को जाके सपोर्ट करें। अच्छा, नहीं, मैं अरब वर्ल्ड में जब लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है तो मैंने कहा कि जी आपके ऊपर ईरान ने हमले किए, आपने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी अगर जवाब देते तो एक फॉर एवर हिस्ट्री में ये लिखा जाता कि ईरान के ऊपर इसराइल, अमेरिका और साथ साथ अरब कंट्रीज़ ने भी हमला किया। बिल्कुल इसी तरह होता। तो उन्होंने कहा इधर से सपोर्ट तो थी, बेसेस हमारे इस्तेमाल हुए, लॉजिस्टिक वो हुई, गवर्नमेंट हमारी साथ थी, लेकिन पूरी अरब वर्ल्ड में इस वक्त प्रो ईरान सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा, सिर्फ ये प्रो ईरान सेंटिमेंट्स अरब वर्ल्ड में या पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में मैंने नोट किया है ओवरहेलमिंग जो सिंपथी की लहर है वो ईरान के हक में है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे काफ़ी इंडिया से दोस्त हैं, तो मैं उनसे खुद ही बात कर रहा था, तो वो भी इंडिया के ईरान अवाम के साथ खड़े थे, सिवाय उन चंद लोगों के जो बीजेपी की सोच को प्रमोट करते हैं, मोदी की सोच को प्रमोट करते हैं, हिंदू राष्ट्रीय को सपोर्ट करते हैं। वही चंद लोग थे जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे। और उनका इस पे क्या फ़ायदा था, इसराइल उनको फंडिंग करता है और उनको इजरायली सिटीज़नशिप या किसी तरह से सपोर्ट किया, वो भी उनके लिए इस तरह में सपोर्ट कर रहे थे। बाकी जो कॉमन पीपल हैं वहाँ के और मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो सब ईरान को ही सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ईरान एक मजलूम कंट्री है और वो और दुनिया की जो मेजॉरिटी अवाम होती है वो हमेशा मजलूम अवाम के साथ खड़ी रही हमेशा, और बजाय चंद एलीट क्लास के वो मजलूम के साथ, मुजरम के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में
یہ کون سے زیادہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے امریکہ جنگ بندی کر کے اب پرماننٹ سیز فائر کی طرف آ رہا ہے؟ دیکھیں اس جنگ کے سے امریکہ کو $1 ٹریلین کا لاس ہوا اور ان کی معیشت کولیب کے بالکل قریب دہانے پہ پہنچ چکی تھی، اور آئل کرائسس نے امریکہ کو بھی، صرف پاکستان کو نہیں، جو ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی دو کنٹریز کے درمیان جنگ ہو تو وہ دو کنٹریز اور تیسرا کنٹری پاکستان وہ ہمیشہ نقصان میں اور اس سے متاثر زدہ ہوتے ہیں۔ جنگ ہوئی رشیا اور یوکرین کے، آئل پرائسز کس کنٹری میں بڑھی؟ پاکستان میں۔ ایران اور اسرائیل میں ہو یا کسی کنٹری میں ہو، کہ پاکستان ہمیشہ سے دو وہ کنٹریز جن کے درمیان جنگ ہو اور ایک وہ کنٹری تیسرا پاکستان ہمیشہ سے رہا جہاں پہ جنگ سے متاثر زدہ ہوگا۔ اور سوال جو تھا کہ امریکہ سے وہاں پہ سوائے چند لوگوں کے، امریکن خود بھی میں دیکھ رہا تھا اور جوش میں کافی کچھ جانتا ہوں، وہ سن رہے تھے وہ خود بھی جنگ نہیں چاہتے، جو کہ ایک پراپر اصل یہودیت کے نظریے کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، سوائے چند کے جو نازیزم اور اس طرح کے بلیف، ان پہ چیزوں پہ بلیو رکھتے ہیں، وہی لوگ تھے جو کہ ٹارگٹ کلنگ کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کو قتل عام کرنے، جو ان کا بھی آنا ہے، بجائے جو میجارٹی عوام ہے امریکہ کی ہو یا پوری دنیا کی، وہ ایران کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ پہلی بات کہ اکانومی امریکہ کی کولیپس۔ اچھا، امریکہ جو ہے نا بہت بڑی سپر پاور ہے، وہ 20 سال افغانستان میں جنگ لڑتے رہے، 20 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی، اور ادھر ادھر ان کے مسئلے، لیبیا اور کافی کنٹریز میں لڑتے رہے۔ وہ ہاں، تو وہ جنگیں یا اس چیز سے نا ان کی اکانومی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوتا کہ وہ کر لیں، کیونکہ جنگ وہ ان کی انڈسٹری ہے، اور اسے وہ کماتے ہیں۔ اور ابھی بھی اس جنگ کا وہ سارا بل جو ہے نا انہوں نے عرب کنٹریز کو بھیج دیا ہے کہ جی یہ آپ کی وجہ سے ہم آئے تھے تو یہ ذرا پورا کریں۔ عربوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ $100 بلین اور $50 بلین ادھر ادھر کرنا، تو وہ یہ کر دیں۔ اچھا، دوسرا بات آپ نے کی، یہ بات ٹھیک کی کہ جہاں پہ بھی کوئی جنگ ہو تو ایک تو دو کنٹریز وہ متاثر ہوتے ہیں، تیسرا پاکستان ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب جو جنگیں ہو رہی ہیں تو دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، ان کا نقصان ہوتا ہے، پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو اس جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ذرا اکانومی اور ڈپلومیسی اور ہماری ایک اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے نا وہ بڑھ گئی۔ امریکہ افغانستان پہ حملہ کرے تو پاکستان کو بہرحال بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی اس دفعہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ پلس عرب کنٹریز کی، اس کے جو نقصانات ہیں وہ پوری دنیا میں محسوس کیے گئے، کیونکہ وہ اس کی بیسک وجہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنا۔ بالکل، اس سے کیونکہ 20% جو آئل کی ٹریڈ ہوتی ہے یہیں سے ہوتی ہے، جب وہ بند ہو تو 20% بہت بڑا شیئر ہے، بہت بڑا، جب پوری دنیا کا آپ وہ کریں، پوری دنیا کا، تو اس کے جو ریپل ایفیکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ امریکہ کہتا ہے جی ہم تو آئل اپنا خود پروڈیوس کرتے ہیں، بلکہ ہم بیچ بھی، ادھر بھی گیس کی پرائسز اوپر چلی گئی۔ اور امریکہ کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ قیمتیں اتنے نام بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ آئل اسٹور کیا ہوا ہے۔ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے تو اسٹور کر لیا کافی ایئرس کے لیے، جو ہماری طرح کے مڈل ایوریج کنٹریز ہیں، جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہوں یا افریقن کنٹریز ہوں، سب زیادہ مسئلہ ان کے لیے بنتا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو آئل ریزرو ہوتے ہیں اور نہ تو وہ نیا خرید سکتے ہیں، اور خریدنے تو بہت مہنگا ملتا ہے، جس سے کہ کون نقصان میں جاتے ہیں؟ عام عوام اور پبلک۔ اچھا، نہیں، ہمارے پاس جو اسٹریٹجک ریزروائرز ہیں وہ 20 دن کے ہیں، بالکل، یا 25 دن کے ہیں۔ 2003 میں ایک کرائسس ہوا تھا امریکہ کا عراق، اور ادھر تو تیل کی سپلائی ڈسرپٹ ہوئی عرب کنٹریز سے۔ اس وقت کہا گیا کہ جی ہم اپنی جو سٹوریج ہے اس کو بڑھائیں گے 45 دن تک، کچھ نہیں ہوا۔ 2008 میں ایک اور کرائسس ہوا، اس وقت حکومت نے کہا کہ جی ہم 60 دن کا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ ابھی بھی جب اب مسئلہ بنا تو پتہ چلا جی ہمارے پاس تو 15 دن کا ریزرو ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم اب پھر بات چیت چل رہی ہے کہ جی ہم اپنے جو ریزروز ہیں وہ کم از کم 2 مہینے کے تو رکھنے چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور ان کے پاس سالوں کا، بالکل، انہوں نے کافی
اسٹور کر لیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اسٹور کیا ہے. انہوں نے وینزویلا کا ریسنٹلی کافی آئل ریزرو چوری کیے ہیں. نہیں، امریکہ میں اندر اپنے جو ہے نا ڈپازٹس ہیں بہت ڈپوزٹ ہیں اور وہاں سے وہ نکال رہے ہیں. ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ کس طرح ان کو کوئی ایکسپینسو تو پڑ نہیں رہے. تو اپنے پھر وہ شیل گیس انہوں نے وہ کی ہے، وہ امریکہ میں ہی اس وقت یوز ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اس کو ایکسپورٹ پہ بڑے اسٹرکٹ وہ چیکس لگائے ہوئے ہیں. تو امریکہ اپنی فیول کنزرویشن کے حساب سے بہت ٹھیک ہے. چائنا رشیا سے تیل لیتا ہے، ایران سے لیتا ہے، وینزویلا سے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب چائنا ایک ہیوج کنٹری ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو ان کو بھی وہ چاہیے. پاکستان باہر ایک غریب ملک ہے، ہمارے اپنے حساب کتاب سے ہم نے چلنا ہوتا ہے. لیکن یہ واحد جنگ ہے جس کے ایفیکٹس فار ایسٹ جاپان سے لے لیں، اس کے بعد آل نیٹو کنٹریز، بالکل سارے یورپ میں تیل کی سپلائی اور تیل کی قیمتیں بڑھیں، امریکہ میں بڑھیں، گلوبل ساؤتھ جو ایک دنیا کے ہم بالکل ساؤتھ پہ ہے، بالکل ادھر اس کے مسائل بڑھ گئے. یعنی کہ یہ ایران نے جو اسٹریٹ آف ہارمز کا ویپن ہے، بالکل ان کے لیے پاورفل ویپن ہے. اور انہوں نے دکھایا پوری دنیا کے لیے کہ ایران کیا اہمیت رکھتا ہے دنیا کے لیے. عمران خان صاحب نے غالباً 2018-19 میں کہا تھا کہ اگر ایران دنیا کا تیل روک دے تو پیٹرول کی قیمت 500 تک چلی جائے گی، اور یہ ہوا. بالکل ان کی پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی. چلیں عمران خان پہ پھر ہم آئیں گے. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کچھ ریزنز کو وہ کرنا تھا ڈسکس کہ ایران کے ساتھ اس وقت دنیا کیوں کھڑی ہے. ایون ود ان امریکہ ادھر بھی اگر پہلے اینٹی ایران یا تھوڑے ہسٹائل سینٹیمنٹس تھے ایران کے بارے میں، تو اس جنگ کے ساتھ ہی ادھر بھی ایران کے بارے میں اوپینین کافی چینج ہو رہی ہے. اور ٹرمپ کے لیے یہ جنگ بہت زیادہ آئسولیشن لے کے آئی ہے. نیٹو کنٹریز اور دوسرے جو یورپین نیٹو کنٹریز کے علاوہ کسی بھی ملک نے جو بھی ان کے الائز ہیں ان سب کے لیے کافی ڈس ایڈوانٹیج ان کے لیے ثابت ہے، اور ان کے لیے بہت نقصان دہ ان کی اکنامی پہ اور ان کی عوام کے لیے جو اثرات مرتب ہے وہ سب کے سامنے ہیں، سب نے دیکھا ہے. تو ناظرین، اس جنگ کے اثرات اب آنے والے دنوں تک بھی رہیں گے، کیونکہ جنگ کرنا کوئی ایک آسان کام نہیں ہے. اور ہماری دعا اور کوشش ہے کہ آئندہ دنیا میں جنگیں نہ ہوں. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.